بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 223 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الحجر سے متعلق پڑھیں گے۔ حجر ہا کے فتح اور ہا کے کسرہ کے ساتھ منع کرنے کو کہتے ہیں، پابندی کو کہتے ہیں حجر یا حجر۔ حجر کا لغوی معنی منع کرنے کی بھی آتے ہیں، عقل کی بھی آتے ہیں، کیونکہ عقل بھی بندے کو قبائح سے بری چیزوں سے روکتا ہے۔ خانہ کعبہ سے باہر جو حطیم ہے اس کو بھی حجر کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ بیت اللہ شریف سے روکا گیا ہے، یہ بیت اللہ شریف کا حصہ تھا۔ قرآن میں بھی حجر کا لفظ استعمال ہے، فی ذالک قسم لذی حجر، یہاں پر حجر بمعنی عقل کے ہیں۔ اور اصطلاح میں حجر کہتے ہیں هو منع عن التصرف قولا لا فعلا بصغر ورق وجنون، وہ شرعاً تصرف قولی کو نفاذ سے روکنا ہے۔ تصرف قولی کو نفاذ سے روکنا شرعاً حجر کہلاتا ہے، نہ کہ تصرف فعلی کو۔ تصرف قولی سے مراد جیسے کوئی شخص بیع و شراء کر لے، تصرف فعلی سے مراد کوئی شخص کسی کو مار دے، قتل کر دے، یا کسی کی کوئی چیز طلب کر دے۔ کتاب الحجر کو مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب الاکراہ کے بعد لے کر آئے، اس لیے کتاب الاکراہ میں بھی حجر اور پابندی ہوتی ہے، بندے کے اختیار سلب ہوتا ہے، لیکن وہاں پر اختیار کا سلب ہونا حقیقی ہے کہ مکلف آدمی کے اختیار سلب ہو رہا ہے، اور یہاں پر کچھ غیر حقیقی ہے، غیر مکلف آدمی ہے، اس وجہ سے اختیار اس کا نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کتاب الاکراہ کو کتاب الحجر پر مقدم ذکر کیا مصنف علیہ الرحمہ نے۔ تو عزیز طلبہ، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں، کتاب الحجر یا کتاب الحجر هو منع عن التصرف قولا لا فعلا بصغر ورق وجنون فلا يصح تصرف صبي وعبد بلا إذن ولي وسيد ولا تصرف المجنون المغلوب بحال ومن عقد منهم وهو يعقله يجيزه الولي أو يفسقه وإن أتلفوا شيئا ضمنوا۔ یہ کتاب ہے کتاب الحجر۔ کتاب الحجر کی مصنف علیہ الرحمہ حجر کی اصطلاحی تعریف فرما رہے ہیں کہ ہوا منع عن التصرف قولا لا فعلا بصغر ورق وجنون، وہ روکنا ہے تصرف قولی سے، لا فعلا نہ کہ تصرف فعلی سے، بصغر بچپنے کی وجہ سے، ورق غلامی کی وجہ سے، وجنون اور جنون کی وجہ۔ حجری اصطلاحی گویا اس کو کہتے ہیں کہ صغر یا غلامی یا جنون کی وجہ سے صرف زبانی تصرفات سے کسی کو روک دیں تو اس کو حجر کہتے ہیں شرعاً۔ تصرفات فعلی سے ممانعت کا نام شرعاً حجر نہیں۔ اب یہ صغر کن کن وجوہ سے پایا جاتا ہے تو فرماتے ہیں صغر کی 3 وجوہات ہیں۔ اب یہ حجر کن کن وجوہ سے پایا جاتا ہے تو اس کی 3 وجوہات ہے، صغر کی وجہ سے، رقیت کی وجہ سے اور جنون کی وجہ سے۔ صغر کی وجہ سے حجر کیوں پایا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صغیر 2 قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو بالکل اچھی اور بری چیز میں ابھی تک تمیز ہی نہیں جانتا، بیع اور شراء میں فرق ہی نہیں جانتا کہ بیع یہ سالب ہے اور شراء یہ جالب ہے، اس چیز کو وہ نہیں جانتا، تو یہ صغیر غیر عاقل ہوا،
تو اس کے تصرف کا نافذ نہ ہونا یہ تو ظاہر ہے. دوسری قسم یعنی عدم عقل کی وجہ سے، اور دوسری قسم سبی وہ ہے کہ جو عاقل تو ہے، بے کو سالب سمجھ سکتا ہے، شرع کو جالب بھی کہتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے تصرف قولی کو ہم روکیں گے، شرعاً وہ نافذ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صغیر عاقل ہے لیکن کامل نہیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ اس کے تصرفات قولی وہ نافذ نہ ہوں گے. ورقن اور رقیت کی وجہ سے کیوں تصرف قولی پر رکاوٹ ہوتی، وہ نافذ نہیں ہوتی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ غلام جو ہے وہ اپنے مولا کی ملکیت ہے، تو یہ اگر معاملات کرے گا تو مولا پر قرضے چڑھ سکتے ہیں. تو اس لیے مولا کے حق کی وجہ سے اس کے تصرف قولی کو ہم نے غیر نافذ کہا. جنون تو ظاہر ہے، اس کی وجہ سے عقل ہی معدوم ہوتی ہے، جبکہ تصرفات قولیہ کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے. تو اب مصنف علیہ رحمت تفسیر فرماتے ہیں فلا یصح تصرف صبی وعبد بلا اذن ولی وسید، کہ صبی اور غلام کا تصرف ولی اور آقا کی اجازت کے بغیر شرعاً ٹھیک نہیں. لہذا صبی نے اپنی کوئی چیز بیچ دی، غلام نے آقا کی کوئی چیز بیچ دی، تو ان کا یہ تصرف صحیح نہیں ہوگا. ہاں اگر بیچنے کے بعد مولا نے یا جو ہے ولی نے اجازت دے دی تو پھر ان کی یہ تصرفات قولی درست ہو جائیں گی. ولا تصرف المجنون المغلوب بحال، یہاں پر تو سبی اور عابد میں بلا اذن ولی و سید کی قید لگائی کہ ولی اور سید کی اجازت سے ان کا تصرف درست ہو جاتا ہے، جبکہ مجنون ایک ایسا ممنوع ہے، جنون ایک ایسا معنی ہے کہ اس کی وجہ سے مجنون کے تصرف کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہوتا. ولا تصرف المجنون ای لا یصح تصرف المجنون المغلوب، مجنون مغلوب کا تصرف کسی بھی حال میں درست نہیں ہوتا، بحال کسی بھی حالت میں. مجنون مغلوب وہ مجنون ہے کہ جس پر جنون کا غلبہ ہو گیا ہو، جس کے عقل پر جنون کا غلبہ ہو گیا ہو اور مہینوں مہینوں وہ اسی جنون کی حالت میں پڑا رہے. ومن عقد منهم وهو يعقله یجیزہ الولی او یفسخہ. اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر ان محجورین میں سے کوئی ایک عقد کر لے، ان محجورین میں سے کوئی ایک عقد کر لے، مراد اس سے صبی ہے اور رق ہے، غلام ہے، تو ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک عقد کر لے وہ عاقل ہو، وہ حالی ہے اس حال میں کہ وہ اس عقد کو سمجھتا ہو، یعنی اس کے نفع اور نقصان سے وہ جو ہے واقف ہو. تو فرماتے ہیں کہ ان کا یہ عقد منعقد تو ہو جائے گا، لیکن اس کا نفاذ اور عدم نفاذ ولی کی اجازت پر موقوف ہے. ولی یجیزہ الولی، چاہے تو اس کو نافذ رکھے، او یفسخہ، اور چاہے تو اس کو فسخ کر دے، ان کو اس کا اختیار ہوگا. ان اطلبوا شیئا ضمنوا، ہاں اگر انہوں نے کوئی چیز طلب کر دی، یعنی ان تینوں میں سے کوئی کسی ایک نے کوئی چیز طلب کر دی، تو فرماتے اس صورت میں یہ سب ضامن ہوں گے. یہ در حقیقت جو تعریف ہم نے پڑھی ہوا منع عن تصرف قولا لا فعلا، یہ لا فعلا پر جو ہے تفریح فرما رہے ہیں کہ رقیت کی وجہ سے اور کم سنی کی وجہ سے تصرف قولی کے نفاذ کو روکنا ہے، لا فعلا کے تصرف فعلی. تو فرماتے ہیں وَإِنْ أَتْلَفُوا شَيْئًا، اگر ان میں سے کوئی ایک یعنی سبی، مجنون اور غلام میں سے کوئی ایک کسی چیز کو تلف کر دے، کسی کی جان تلف کر دے یا کسی کا مال تلف کر دے، ضمنوا، تو یہ لوگ نقصان اٹھائیں گے، ان کا اس مطلوب کا نقصان ان پر لازم آئے گا.
جی یہ کیوں لازم آئے گا؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے پڑھا کہ ان لوگوں کا تصرف قولی غیر نافذ ہے، تصرف فعلی جو ہے وہ نافذ ہوگا اور اس کے احکام ان پر مرتب ہوں گے۔ ولا ينفذ اقرار الصبي والمجنون وينفذ اقرار العبد في حقه لا في حق سیدہ۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ محجورین کے اقرار کا حکم ذکر فرما رہے ہیں۔ بچہ ہے اور 5-6 سال کا اور ممیز ہے، وہ کہتا ہے کہ فلاں شخص کی مجھ پر 1 لاکھ روپے ہے، اسی طرح مجنون کہتا ہے فلاں شخص کی مجھ پر 1 لاکھ روپے ہے، تو ان دونوں کو ان کے اقرار کی وجہ سے پکڑا نہیں جا سکتا، ان دونوں کا اقرار نافذ نہیں ہوگا، نہ ان سے مقر سے صبی اور مجنون سے ہم کچھ لے سکتے ہیں اور نہ جو ان کے ولی ہے یا ان کے جو بڑے ہیں ان سے بھی ہم کوئی چیز نہیں لے سکتے۔ تو یہی فرمائے لا ينفذ اقرار الصبی والمجنون، صبی اور مجنون کا اقرار جو ہے وہ نافذ نہ ہوگا۔ وَيَنفُذُ اقرار العبد فی حقہ لا فی حق سیدہ، البتہ غلام کا جو اقرار ہے وہ نافذ ہو جائے گا، غلام کا اقرار اس کے حق میں نافذ ہو جائے گا، لیکن اس اقرار کا مطالبہ اس سے بعد العتق کیا جائے گا، دوران عتق نہیں۔ بھئی پہلے دونوں کا اقرار نافذ نہیں، اس کا اقرار کیوں نافذ ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ پہلے دونوں کے بارے میں تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ رفع القلم عن 3 عن الصبی حتی یحتلم، 3 بندوں سے قلم اٹھا لیا گیا، ان میں سے ایک صبی سے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو، عن المجنون حتی یفیق، اور مجنون سے جب تک کہ اس کو افاقہ نہ ہو، بخلاف عابد کے کہ عابد کا اقرار نافذ ہوگا اس پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر جو پابندی تھی تصرف قولی وہ حق العبد کی وجہ سے تھی، اور یہاں پر جب اس کے اقرار کی وجہ سے اس کو پکڑا جائے گا بعد العتق، اس وقت تو آقا کا حق اس کے ساتھ برقرار ہی نہیں رہا، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ غلام کو اس کے اقرار کی وجہ سے پکڑا جائے گا لیکن بعد العتق۔ تو فرماتے ولا ينفذ اقرار الصبی والمجنون، صبی اور مجنون کے اقرار نافذ نہ ہوگا، وَيَنفُذُ اقرار العبد فی حقہ، اور غلام کا اقرار اس کے حق میں نافذ ہو جائے گا، لا فی حق سیدہ، نہیں کہ اس کے سید کے حق میں۔ فَلَوْ أَقَرَّ بِمَانٍ لَزِمَهُ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ، لہذا اب اگر غلام نے اقرار کر دیا کسی کے لیے مال کا تو وہ مال لازمہ اس پر لازم ہوگا بعد الحریت، حریت کے بعد، یعنی حریت سے پہلے نہیں، حریت کے بعد وہ مال اس پر لازم ہو جائے گا۔ ولو اقر بحد او قود لزمه فی الحال لا بسفہ، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر غلام نے اپنے اوپر حد زنا وغیرہ کا یا حد شرب کا اقرار کیا، او قود یا قصاص وغیرہ کا کیا کر لیا بھئی اقرار کر لیا، تو اب یہاں پر حدود اور قصاص کا اقرار کرنا یہ اپنے نفس کے خلاف اقرار کرنا ہے، اور نفس ہونے میں، عابد ہونے میں، انسان ہونے میں یہ آزاد ہے، تو لہذا چونکہ اپنے ذات کے حق میں اس کی اپنی آزادی وہ متحقق ہے، اس لیے کہ اس کی آدمی ہونا، یعنی اس کی آدمیت جو ہے وہ تو مرقوق نہیں ہے، آدمیت تو اس کی آزاد ہے، جب آدمیت آزاد ہے تو یہ اگر اپنے اوپر حد کا اقرار کرتا ہے یا قصاص کا اقرار کرتا ہے تو لازم ہو فی الحال، تو یہ حد اور اقرار قصاص اس پر فی الفور لازم ہوگا، فی الفور لازم ہوگا، لہذا فی الفور اس سے حد اور قصاص لے لیا جائے گا۔ اگر اعتراض اس پر ہو جائے کہ حدیث شریف میں آتا ہے لا یملک العبد والمکاتب شیئا الا الطلاق، کہ غلام اور مکاتب طلاق کے سوا کسی چیز کے جو ہے وہ اختیار نہیں رکھتے، تو اب آپ کس شیئا تو نہ کہ رہے، لہذا طلاق کے علاوہ اس میں اقرار حدود سب آگے، تو اب آپ کیسے کہتے ہیں کہ اس پر حد اور قصاص لازم ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مکاتب اور عابد کی قید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، تو یہاں پر یعنی حدود اور قصاص میں یہ اپنے اصلی حریت پر ہے،
اس میں یہ غلام یا مکاتب شمار نہیں ہوتا، کیونکہ بھئی قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بندہ اپنے نفس پر جو ہے خوب واقف ہے۔ معلوم ہی ہو کہ اپنے نفس پر یہ خود نگہبان ہے اور اپنے نفس کا مالک یہ خود ہے۔ جب اپنے نفس کا اور آدمیت کا مالک یہ خود ہے، اس کے خلاف اگر یہ حدود و قصاص کا اقرار کرتا ہے تو اس اقرار کی وجہ سے حد اور قصاص اس پر جاری کی جا سکتی ہے۔ فلو اقرر، اگر غلام نے اقرار کر دیا بمال مال کا لازم ہو بعد الحریت، تو وہ مال تو اس پر حریت کے بعد لازم ہوگا۔ فلو اقر بحد او قوت، اگر اس نے حدود یا قصاص کا اقرار کر لیا لازم ہو فی الحال، تو یہ حدود و قصاص فی الفور اس پر لازم ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، اسی مسئلے کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ کہ ہم نے کتاب الحجر شروع کی۔ کتاب الحجر میں سب سے پہلے ہم نے حجر کے لغوی اور اصطلاحی معنی پڑھا، اور اس کے بعد ہم نے متفرق مسائل پڑھے۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنے سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔